الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فسبح بحمد ربک وقم من الساجدین صدق اللہ العظیم۔ محترم بہنوں اور بزرگوں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ عید الفطر کی مبارکباد قبول فرمائیں۔ محترم بہنوں، آپ نے اس ماہ مبارک میں نمازوں کا اہتمام خوب سے خوب فرمایا، نوافل کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، صدقہ و خیرات کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو زکوٰۃ بھی ادا کیا، قرآن کی تلاوت کی اور اس کا مطالعہ بھی کیا، اس پر تدبر بھی کیا، قیام لیل کیا، اعتکاف کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی اور ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ یہ اس کا فضل ہی ہوگا کہ ہماری بے جان عبادتوں کو قبولیت کا شرف حاصل ہو جائے۔ میری عزیز بہنوں اور بزرگوں، جو کچھ آپ نے اس رمضان میں اعمال کیے، کاش کے رمضان کے بعد بھی ہماری یہ کیفیت باقی رہے۔ نمازوں سے ہمارا تعلق، قرآن سے ہمارا تعلق، ہماری دعائیں، رو رو کر اللہ سے فریاد کرنا، گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے درخواست، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کا ہر وہ ڈر اور خوف، گناہوں سے بچنے کی فکر، زبان سے زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کرنے کی تمنا، کاش کہ یہ تمام چیزیں رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر باقی رہیں اور ہماری یہ کیفیت باقی رہے۔ عید الفطر مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہے اور یہ خدا کی ہدایت اور نزول قرآن کا جشن ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا اور سمجھا اور پڑھ کر اور سمجھ کر ہم نے یہ مہینہ مکمل کیا۔ یہ عظیم نعمت جو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن، تو اس پر خوشی منانے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ قرآن اس نے عطا کیا، اس پر مسلمانوں کو خوشی منانی چاہیے۔ اس لیے اہل ایمان کے لیے خوشی اور مسرت کا جشن کا سب سے بڑا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کے لیے عید کا ایک دن ہوتا ہے اور مسلمانوں کے لیے عید الفطر کا دن عید کا دن ہے۔ عید الفطر کی مسرت اور اس کا جشن تو سدا بہار جشن ہے، ہمیشہ جشن کا یہ دن ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہر زمانے کے لیے ہدایت ہے، چاہے خوشی ہو یا مشکلات ہوں، ہر زمانے میں یہ کتاب ہماری رہنما ہے۔ محترم سامعات، یہ پورا مہینہ ہم نے گرمی کے شدید دنوں میں گزارا ہے اور ایسے حالات میں گزارا ہے جب پوری دنیا میں امت مسلمہ پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یتیم ہو گئے ہیں، بے قصور لوگوں کو جیلوں میں ٹھوسا گیا ہے۔ پوری دنیا میں امت مسلمہ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے بڑا شرمناک ہے۔ محترم بہنوں، ایسے حالات میں ہم نے یہ رمضان کا مہینہ گزارا ہے۔ پچھلے سال ہمارے بہت سے رشتہ دار، پڑوسی، دوست، ملنے جلنے والے ہمارے ساتھ تھے اور اس رمضان میں نہیں ہیں، مگر اللہ نے ہم کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم نے یہ مہینہ پا لیا۔ ہم کو اللہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی، اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اتنی سانسیں دی کہ ہم نے رمضان کا مہینہ پایا تاکہ ہم اپنی مغفرت کا سامان کر سکیں۔ لیکن بہنوں، عید ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ عید ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے۔ عید ان کے لیے بھی نہیں جن کے سر پر والدین کا سایہ تھا اور وہ ان کی مغفرت نہ کرا سکے اور ان کی خدمت نہ کر کے اپنے لیے مغفرت نہیں کرا سکے۔ اور عید ان کے لیے بھی نہیں ہے جنہوں نے رمضان کا مہینہ یوں ہی گزار دیا اور توبہ و استغفار کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کرا سکے۔ عید تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے بامشقت مہینہ گزارا، بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، قیام لیل کر کے، انفاق فی سبیل اللہ کر کے، لوگوں کی مدد کر کے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی و غمخواری کا رویہ اختیار کر کے
بھوکے کو کھانا کھلا کر، نمازیں پڑھ کر، نوافل پڑھ کر، ذکر اذکار کر کے یہ مہینہ با مشقت مہینہ انہوں نے گزارا. عید ان لوگوں کی ہے. اور تمام مسلمان رمضان کا مہینہ اس طرح گزارنے کے بعد جب عید کی نماز ادا کرنے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو رب العالمین اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر فخر کرتے ہیں. اور عورتیں گھر میں پڑتی ہیں تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ بتاؤ اس مزدور کی اجرت کیا ہوگی جس نے اپنا کام پورا کر لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عظمت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میرے جلال کی قسم کہ میں نے ان سب کو اپنے رحمت سے بخش دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ اور بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. میری بہنوں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے. چاند رات کی جو رات ہوتی ہے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس رات کو انعام کی رات کہا جاتا ہے. یہ وہ رات ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے لیے جنت الاٹ کر لیتا ہے جب وہ چاند رات کی عبادت کرتا ہے. اور پورے مہینہ مزدور نے جو مزدوری کی اور مشقت کے ساتھ وقت گزارا، اس کو اس رات انعام ملنے والا ہوتا ہے. کیونکہ عید کے معنی ہی انعام کے ہوتے ہیں. مگر ایسا ہوتا ہے کہ ادھر اللہ تعالیٰ انعام عطا کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر ہم موبائل پر طرح طرح کی فلمیں اور سیریل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. پورا رمضان مرد داڑھی رکھتے ہیں اور رمضان کے بعد مرد حضرات داڑھی کٹوانے کے لیے نائی کی دکان پر لائن لگائے کھڑے ہوتے ہیں. فوش لباس کی خریداری شروع کر دیتے ہیں اور نمازوں سے بے رغبتی اور غفلت شروع کر دیتے ہیں. وہ جو رمضان کے مہینے میں جو طریقہ تھا اللہ کی عبادت کا، ڈر و خوف کا، قیام لیل کا، ذکر و اذکار کا، اللہ سے اجر کی امید اور ذرا سے دیکھی پر زیادہ اجر کے اللہ تعالیٰ سے امید لگانے کا جو ایک پورا ماحول بنا ہوا تھا رمضان میں، وہ چاند نکلتے یہ ختم ہو جاتا ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں انسان اپنے لیے جنت الاٹ کرا لیتا ہے. اور یہ رات ایسی ہوتی ہے کہ اس رات دعائیں رد نہیں ہوتی. جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اس رات کو عبادت کرنے والے کا دل قیامت کے روز مردہ نہیں ہوگا. میرے عزیز بہنوں، عید الفطر کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے. قرآن میں ہے کہ جب روزے مکمل ہو جائیں تو اس کی بڑائی کا اعلان کرو. لہٰذا ہم سب جو چاند جب نکلتا ہے اس وقت سے، اور جب عید کا چاند نکلتا ہے اس وقت سے صبح عید کی نماز تک کثرت سے تکبیر کا اعلان کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اور اس تکبیر کو اتنی اہمیت ہے کہ یہ تکبیر ہر ایک کو پڑھنی ہے، مرد کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، ہر ایک کو یہ تکبیر پڑھنی ہے. یہاں تک کہ حائضہ عورتوں کو بھی یہ تکبیر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ عورتیں بھی اٹھتے بیٹھتے کام کاج کے درمیان اور گھر کے تمام انتظامات جو سنبھالتی ہیں اس کے درمیان عید کی تیاری کرتے وقت اس کا ورد کرتی رہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر جس کی مشق مسلمان سحر کے اس اہم موقع پر کرتے ہیں، یہ اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کا اعلان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. دنیا کے تمام طاقتوں اور انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تکبیر جو ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تم بڑے نہیں ہو، بڑا اللہ ہے. طاقت تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، طاقت کا مالک اللہ ہے. تمہارا علم محدود ہے، حقیقی علم کا مالک اللہ ہے. عزت و ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. قوم کی تقدیر کو بڑھانے والا اور بگاڑنے والا اللہ ہے. اس کی قوت کے آگے ساری قوتیں ہیچ ہیں. طاقتور سے طاقتور ظالم اس کے آگے بے بس ہے. تو جو تکبیر کا مطلب ہے کہ ہم جو تکبیر کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تو اس کا مطلب یہی ہے. یعنی اس کا مطلب ان تمام باتوں کا اعلان کرنا ہے. یعنی تکبیر کہہ کر اللہ کی صفات سے دنیا کے لوگوں کو واقف کرانا ہے کہ اللہ کی یہ صفات بڑائی اور کبریائی ہے جس کا ہم اعلان کر رہے ہیں. اور یہی مومن کی زندگی کا بڑا مقصد ہے. یہ تکبیر اس بات کا اعلان ہے کہ یہ ایک منظم امت ہے.
ہماری امت ایک منظم امت ہے. اس کا مقصد جو ہے اس کا مقصد وجود جو ہے اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے کہ ہم کسی بھی خوشی اور غم کے موقع پر نارمل حالات میں بھی ہم کسی موقع پر بھی اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا نہ بھولیں گے. یہ اعلان صرف عید کے دن نہیں، مسلسل اس کا اعلان کرنا ہے، ہر جگہ اعلان کرنا ہے. ہمارے گھر، ہمارے بازار، ہمارے ادارے، ہماری دکانیں، ہمارا پورا خاندان، ہمارا پورا وجود اللہ کی کبریائی کا اعلان کرے، اس کے دین کی شہادتیں اور باری تعالیٰ کی طرف ساری انسانیت کو متوجہ کرنے کا ہم ذریعہ بن جائیں. یہی ہمارا مقصد وجود ہے اور اس کا اعلان ہم عید کے دن کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. آج ہمارے ساتھ پوری دنیا، چاہے وہ اس کا مطلب سمجھے یا نہ سمجھے، شعوری یا غیر شعوری طور پر سارے لوگ یہ تکبیر پڑھتے ہیں. اس وقت ہم ساری کائنات کو باری تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے والے بن جائیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ اور اس عید کا یہی پیغام ہے کہ ہم عافیت گاہوں سے نکلیں اور ورب کا فکبر کی تک آواز اس طرح بلند کریں کہ دنیا میں اس طرح متوجہ ہو جائے. اور عید کا ایک یہ پیغام بھی ہے کہ خالق کائنات سے مضبوط تعلق جبھی ہمارا ہوگا جہاں ہم اس کے مخلوق اور اس کے بندوں سے مضبوط تعلق رکھیں. اللہ کو انسانوں میں سب سے زیادہ محبت اس شخص سے ہوتی ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند اور خیر کا باعث بنتا ہے. علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آپ نے کسی بھائی کے ساتھ اس کی کسی حاجت کو پوری کرنے کے لیے نکلنا، یعنی کسی کی ضرورت ہو، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلنا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کی کسی حاجت کو پوری کرنے کے لیے نکلنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے. یعنی مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کی جتنی فضیلت ہے اس سے زیادہ مجھے یہ بات محبوب ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلوں. اور یہی عید کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اسلام کے ماننے والے ساری انسانیت کے لیے سراپا رحمت بن جائیں. آپ دیکھیں کہ آج ہمارے گھروں کے باہر کتنے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں، کتنے پریشان حال لوگ ہیں، کتنے بھوک سے بلکتے تڑپتے بچے ہیں، درد کراتے کتنے مریض ہیں، قرض کے بوجھوں سے دبے ہوئے کتنے لوگ ہیں، کتنی بیوہ عورتیں ہیں، کتنے یتیم بچے ہیں. میری بہنوں، یہ سب آپ کے منتظر ہیں، یہ سب ہمارے اور آپ کے منتظر ہیں. رمضان میں پوری طرح تربیت حاصل کرنے کے بعد خدا کے احکام کی روشنی میں انسانوں کے مسائل کو مسائل کا حل نکالنے اور ان کی خدمت کرنے کے لیے ہم کو کمر بستہ ہو جانا چاہیے. آج کس قدر پریشان حالی ہے، غربت ہے، مقروض لوگ ہیں، بیماروں کے لیے علاج کی ضرورت ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب ہماری ضرورت ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم انسانوں کی خدمت اور ان کے دلوں کو جیتنے میں لگ جائیں، ہر ایک کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر مسلمان مرد اور عورت پر، جوان بوڑھے بچوں پر فرض کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض بتایا ہے ہر آزاد غلام، مرد عورت، چھوٹے بڑے، جوان بوڑھے اور بچوں پر جو ہے وہ فرض ہے. یہ کتنا دینا ہے؟ 1 سا کھجور، 1 سا جو، 1 سا پنیر یا کشمش یا صدقہ فطر جو ہے نماز عید سے پہلے ادا کرنا ہے. یہ صدقہ فطر روزوں کی پاکیزگی کے لیے نکالا جاتا ہے کہ روزوں کی حالت میں جو روزوں میں کمیاں ہو جاتی ہیں یہ روزوں کی پاکیزگی کے لیے ادا کیا جاتا ہے. اس سے صرف وہ شخص مستثنیٰ ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، باقی سب لوگوں کو دینا ہے. اگر اس دن کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالا جائے گا، اور یہ صدقہ عید کے 1 دن یا 2 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے. جو سا ہے وہ ایک پیمانہ ہے جو 3 کلو یا 3.25 کلو کے قریب ہوتا ہے. اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری پوزیشن کیا ہے. ہم بہت اچھا کھاتے ہیں تو کشمش کا صدقہ کے وزن کا صدقہ نکالیں یا کھجور کے وزن کا نکالیں، اور اگر ہم درمیانی ہیں تو جو کے وزن کا نکالیں، اور بہت زیادہ ہماری پوزیشن اچھی نہیں ہے تو گیہوں کے وزن کا بھی ہم صدقہ فطر نکالیں. یہ صدقہ فطر ہمارے روزوں کو قابل قبول بنا دیتا ہے، اور جو ہمارے اطراف میں لوگ رہتے ہیں وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، ان کی مدد ہو جاتی ہے اور وہ بھی ہمارے ساتھ خوشی منا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیں.
واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.